बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सोमवार का दिन शुरू हो चुका है। ये इंतहाई फैसला कुन दिन होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ जो है उसके सायरन बज उठे हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को किस तरह से मार्शल लॉ की धमकी पहुंचा दी गई है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। आज बरोज सोमवार होने क्या जा रहा है, जस्टिस बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला किस तरह से बिगड़ चुका है और क्या हर सूरत में इनमें से किसी एक को घर जाना होगा, क्या को एग्जिस्टेंस यानी एक साथ अब अगले कुछ महीने गुजारना नामुमकिन हो चुका है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ सकती हैं। इस सब के अंदर सबसे पहले तो जो गुज़श्ता मैंने वीलॉग किया, उस वीलॉग पर आप लोगों की मोहब्बत, बहुत से लोगों ने राब्ता किया, बहुत से लोगों ने हौसला बढ़ाया और बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि अगर गिरफ्तार कर भी लेते हैं आपको, क्योंकि एक इन्होंने अब तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबरें भी चलवाई जा रही हैं, मेरा नाम भी चलवाया जा रहा है कि गालिबन कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसने अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और फिर उसने वहाँ पे नाम लिया मेरा कि उसने मेरे से मुलाकात भी की। उसका तफसीली जवाब मेरे गुज़श्ता व्लॉग में है। लेकिन जो लोग हमें डराना चाहते हैं, जो लोग हमारा जो हक और सच का सफ़र रोकना चाहते हैं, उनके लिए मैं कोई जवाब लेके आपके सामने हाजिर नहीं हुआ। उनके लिए मेरा ये वीलॉग और मेरी खबरों का सिलसिला, जब तक मुझ में हिम्मत है, जब तक अल्लाह की ज़ात ने मुझे तौफीक दी, उस वक्त तक मेरे वीलॉग्स, मेरी सहाफत, मेरा कलम, मेरा माइक, ये सब जो है ये हक और सच का सफ़र जारी रखेंगे। और मैं समझता हूँ डराने और धमकाने वालों को यही एक जवाब होना चाहिए कि आप अपना काम ईमानदारी से जारी रखें और आपके काम को उनका डर, उनकी धौंस, उनकी धमकी, आपको गिराने की जो कोशिशें हैं वो आपकी राह में एक रुकावट ना बने, बल्कि आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाए। क्योंकि जब आप सहाफत का ये सफ़र आप शुरू करते हैं, और मेरे दफ्तर में ये साथ ये देख रहे हैं अरशद शरीफ की तस्वीर है, और मोस्टली कुछ वीडियोस में ये आ जाती है, कुछ में नहीं, लेकिन ये लोगों के लिए मैंने नहीं लगाई हुई। ये अरशद शरीफ की तस्वीर मेरे लिए रिमाइंडर है, रोज मैं अपने दफ्तर में देखता हूं तो मुझे याद आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं खबरों पर। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि कल का पूरा दिन चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए मुशावरत की, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साथी जजेस से अलग अलग कल पूरा दिन मुलाकातें करते रहे। बेंचेस की जो तश्कील है वो भी इसी तर्ज पर की गई ताकि जो एक तफरीक या डिवाइड का एक अंसर है उसे निगेट किया जा सके, और वो चीज़ जो है जो कि अच्छी भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक हेल्दी चीज़ नहीं है कि जी बेंच अपनी इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सारे जज मैं समझता हूँ हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनकी एक लॉबी है, जजेस में भी और जर्नलिस्ट्स में भी, और वो उस लॉबी को इंटरव्यूज़ भी देते हैं। वो लॉबी अब इतनी एक्टिव हो चुकी है, खैर उन बेचारों को मुंह की खाना पड़ी। उन्होंने यहाँ तक पोल्स करवाने शुरू कर दिए कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं, और ये कल पूरा दिन ये चलता रहा। इसके साथ ही साथ ऑब्वियसली फिर उन पोल्स के अंदर पाकिस्तान की आवाम ने बताया कि नहीं देना चाहिए, और फिर जब एक और पोल हुआ कि इन दोनों में से अगर किसी को इस्तीफा देना पड़ता है तो किसे देना चाहिए, तो एक जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम था, दूसरी जानिब ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नाम था। तो आपको पता है कि 90% से ज़्यादा लोग तो चीफ जस्टिस के साथ खड़े थे, तो सब ने कहा कि जी फिर काजी फाइज ईसा साहब ही दे दें। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो एक इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिश करवाया सैटरडे को शाम को, और फिर वो सैटरडे को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से हटा लिया गया। तो इस वक्त ये एक एक्सपेक्टेशन है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो स्ट्राइक बैक कर सकते हैं, और आज पता नहीं क्या होता है, क्योंकि 6 रुकनी बेंच जो है 6-0 का उसका फैसला, उसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतकब्बिराना अमरीयत की धुन में लिपटा कोर्ट रूम का, और उस अदालती फैसले को फैसला नहीं माना। और अब रजिस्ट्रार जो है उन्हें चीफ जस्टिस डटे हुए हैं, और चीफ जस्टिस का देखें, चीफ जस्टिस का इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज बनता नहीं है क्योंकि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं। अब एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको एक और खबर दे दूं कि विफाकी काबीना का कल इजलास हुआ और उस इजलास में कुछ फैसले हुए, लेकिन विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोबारा तलब कर लिया गया है।
اور اس سب کے اندر کل آپ کو پتا ہے کہ 2 گھنٹے سے زائد یہ اجلاس جاری رہا، ویڈیو لنک پر بہت سے لوگوں نے شرکت کی، اور اس سب کے اندر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز کی منظوری نہیں دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے اس سب کے اندر پنجاب فنڈز انتخابات کا معاملہ قومی اسمبلی بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ قومی اسمبلی جو ہے اس کے کندھے پر بندوق رکھنی ہے اور پوری پارلیمنٹ جو ہے اسے فارغ کروانے کا منصوبہ شہباز شریف صاحب نے بنایا ہے، اور اس سب کے اندر شاید یہ مریم کے اس پلان کو ختم کرنے کے لیے کہ حکومت تو جائے لیکن شہباز شریف نائل نہ ہو۔ اب اس سب کے اندر ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، اور اس سب کے اندر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق امور پر مشاورت کی جانی ہے، یعنی یہ اجلاس ان لیس دین 24 آورز ایک مرتبہ پھر طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ الیکشن سے متعلق فنڈز کی فراہمی سے متعلق موقف جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا جو کل نہیں ہو سکا، اور مشترکہ اجلاس میں قانون سازی سے متعلق کچھ امور ہیں وہ بھی زیر غور آئیں گے۔ اور اس سب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کل بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس 2 گھنٹے جاری رہا اور آج پھر، اور اس سب کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بھی آج طلب کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے ناظرین کرام چند روز قبل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 منظور کر کے توثیق کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھیجا تھا، تاہم گزشتہ روز صدر مملکت عارف الوی نے بل نظر ثانی کے لیے واپس پارلیمنٹ کو بھجوایا۔ اب اس حوالے سے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ آج طلب کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر 2 بجے کے بجائے سپہر 4 بجے ہوگا، یعنی اس تک انہوں نے کچھ پالیسیز بنانی ہے، اور غالباً یہ اسی اجلاس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے فنڈز ہیں وہ دینے کا معاملہ بھی زیر غور لایا جائے، کیونکہ آج کا آخری دن ہے، 10 اپریل شروع ہو چکی ہے، آج رات 12 بجے تک اب انہوں نے پیسے دینے ہیں اور الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپیہ فنڈ جاری کرنا ہے، اور 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اگر فنڈ جاری ہوتا ہے تب بھی، اگر فنڈ جاری نہیں ہوتا تب بھی 11 اپریل کو چیمبر میں انہوں نے الیکشن کمیشن والوں نے اپنی رپورٹ جمع کرانی ہے۔ اب ایک جانب تو یہ ساری چیزیں ہوئی، اور کل آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو حکومت سے گئے 1 سال مکمل بھی ہوا۔ کل خان صاحب نے کچھ انکشافات بھی کیے، اور ان انکشافات کو میں مارشل لاء والی خبر پہ آتا ہوں کیونکہ یہ دعویٰ جو ہے یہ بڑے ان کے قریبی بندے نے کیا ہے، اور جاوید چوہدری صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے بھی بہت زیادہ انہوں نے کالمز لکھے اور بڑی ان کے لیے بھی خدمات ہیں چوہدری صاحب کی، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی اچھے ذرائع، جس صحافی کے جس کے ساتھ قرب ہو اس بھائی کے ذرائع ان کے اچھے بھی ہوتے، تو جاوید چوہدری صاحب نے بڑی ایک واضح وارننگ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بھیجی ہے۔ اب کس کی طرف سے ہے یہ تو جاوید چوہدری صاحب ہی بتا سکتے، لیکن پہلے یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا، اور یہ وائٹ پیپر 51 پیجر ہے، 51 صفحات پر مشتمل اور 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات درج ہوئیں، معاشی تباہی، مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار بھی اس کے اندر شامل تھے۔ وائٹ پیپر میں جو کارکن ہیں ان کی گرفتاری، مقدمات، زمان پار کارپوریشن کی تفصیلات، نیب قوانین میں تبدیلیاں، الیکشن التوا کیس، یہ سب کچھ وائٹ پیپر میں شامل کیا گیا۔ اب خان صاحب نے کل کچھ انکشافات کیے، ظاہری بات ہے پھر میرے اوپر بھی انہوں نے وہ ایک معاملہ بنا دیا، تو اس مصروفیت میں وہ چیز میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا، تو جو ہمارے ویورز ہیں کم از کم ہمارے چینل کے ذریعے خان صاحب کی یہ بات، کیونکہ یہ اس سے بہت سے لوگوں کو مسئلہ بھی ہے، تو اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ جیسے فورن فنڈنگ کیس ختم ہوا اسی میرے خلاف توشہ خانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنی حکومت گرانے کا 1 سال مکمل ہونے پر وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ میرے خلاف سازش امریکہ سے شروع ہوئی، اوریجنیٹ وہاں سے ہوئی، لیکن ہماری حکومت ختم کرنے کی سازش امریکہ سے اوریجنیٹ نہیں ہوئی، یہاں سے ہوئی، یہاں سے امریکہ بھیجی گی، پھر امریکہ سے ادھر آئی۔ اور کسی کا نام لیے بغیر عمران خان صاحب نے کہا کہ جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان بہت خطرناک ہے وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اسے مجھ سے کوئی خطرہ تھا، بلکہ وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کہہ رہا تھا۔ شہباز شریف کی جنرل باجوہ سے ایکسٹینشن کی ڈیل بھی ہو گئی تھی، مگر نواز شریف اڑ گیا، اور ان ساری چیزوں کے اوپر خان صاحب نے بات کی۔ خان صاحب نے اور بھی بہت سے معاملات کے اوپر سے پردہ ہٹایا۔ ویسے اب آپ دیکھیں کہ کتنے معاملات اس وقت ملک کے اندر خراب ہو چکے ہیں کہ نون لیگی ایک MNA ہے، اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بہن کی گالی بھی دے دی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ساتھی ججز اور اخلاقیات کا بھاشن دینے والے جو صحافی ایک پورا ٹولہ ہے جو نام نہاد صحافی ہیں وہ کدھر جاتے ہیں۔ اور اس سب کے اندر میں یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا کیونکہ انتہائی غلیظ گالی ہے،
اور یہ جو چیف جسٹس کو دی گئی ہے، تو آپ معاملات کی سنگینی کا اندازہ کر لیں۔ اب یہاں پہ جاوید چوئی صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا، اور آج کا دن آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہیپننگ ہوگا، سپریم کورٹ سے بھی کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس آ سکتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ، کوئی بہت بڑی خبر آپ کو ریسیو ہو جائے اور وہاں پہ اختلافات یا تو ختم ہوں گے یا پھر بنیں گے، اور آج کا دن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ڈیسائسو ہے۔ بینچز کے اندر سے ریمارکس بھی نکل سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اور اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے، اللہ کرے اچھی ڈیولپمنٹس ہو۔ اب یہاں پر جاوید چوئی صاحب نے کہا ہے کہ آخری مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یعنی دس از دا لاسٹ چانس فار ٹیبل ٹاک۔ اب آخری مذاکرات ہوں گے، یہ آخری دور ہوگا۔ اگر یہ ناکام ہو گئے، یعنی آخری مذاکرات کا دور اگر ناکام ہوا تو پھر ملک مارشل لاء کی طرف جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی یہ باتیں بہت سے لوگوں نے بھی کمیونیکیٹ کر دیں کہ اب وہ خلا جو ہے وہ پر کیا جا رہا ہے۔ مارشل لاء کیا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اگر مذاکرات ناکام بھی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں مارشل لاء کبھی بھی حل نہیں ہے چیزوں کا، لیکن جس طرح سے جو اس وقت حالات بن چکے ہیں، کیا اب یہ میسج گورنمنٹ کو دیا جا رہا ہے، حکومت کو دیا جا رہا ہے، یا کسے دیا جا رہا ہے، یہ میں نہیں سمجھ پا رہا، لیکن obviously یہ جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جی مارشل لاء کے جو سائرن باضابطہ طور پر بجا دیے گئے ہیں، یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے میرے نزدیک، کم از کم ایز اے جرنلسٹ میں اسے بہت الارمنگ ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آج پارلیمنٹ سے باضابطہ طور پر حملہ کرنا ہے، اور اس سب کے اندر ایک مرتبہ پھر کابینہ کا اجلاس، وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ کے معاملات، خان صاحب کا بڑا واضح موقف، وہ پیچھے بیٹھ کے چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اس سب کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزوں کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پورا ایک سینیریو واضح ہو جائے گا کہ اس وقت حالات کس قدر ایٹ دا ورج آف آپ کہہ لیں کہ خراب ہونے کے، بالکل آن دا پوائنٹ برنک، آپ بالکل اس پہ اوپر، اور ایک انچ ادھر ادھر ہوئے تو اللہ نہ کرے چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، تو یہ بھی وقت ہے ابھی بھی حالات کو ٹھیک کر لیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔